حالات اتنے سخت کر دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مبارک وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ اپنے مبارک وطن کو جس وقت چھوڑ رہے تھے، مڑ مڑ کر بار بار کعبے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے، اے کعبہ، اے کعبہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ چھپ کر نکلے ہیں، اور جب آپ نکلے ہیں وہ بھی آپ نے راستہ وہ اختیار کیا جو راستہ عام راستہ نہیں تھا۔ جب نکلے، مکے کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، تو پورے مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پکڑ کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حالات کتنے سخت ہیں۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا ہے، آج کے جو چینلز ہیں، آج کی جو لابیاں ہیں، آج کی جو ایجنسیز ہیں، وہ ہمارے دماغ کو موڑنا چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بڑے سخت ہیں، وہ بڑی ذلت و پسپائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، ہمارے جذبات سرد ہو جائیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان حالات سے کتنے زیادہ سخت حالات میں اور آپ نکل رہے ہیں، اور جس وقت آپ نے ایک راستہ طے کر لیا، چاروں طرف آپ کو تلاش کرنے کے لیے لوگ دوڑائے گئے۔ سراقہ ابن جعشم یہ ایک شخص تھا، یہ اس راستے پر چلا جس راستے پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس نے دور سے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ گیا قریب، اور جیسے ہی قریب پہنچا، اس کے گھوڑے کے دونوں پیروں کو ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گرا۔ سمجھ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ واپس جا رہا تھا، پھر اس کے گندے دل نے اسے اکسایا کہ ہو سکتا ہے ٹھوکر لگ گئی ہو، گھوڑا گر گیا ہو، ایک بار اور ٹرائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انعام ہمیں مل جائے۔ 100 اونٹ کا مطلب آج کے دور میں آپ سمجھیے 100 فلائٹ، 100 ہوائی جہاز کسی کو گفٹ کیے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے کوشش کی، اور پھر جیسے ہی قریب پہنچنے والا تھا، پھر اس کے ساتھ یہی حادثہ ہوا، منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہ حرکت کی، معافی مانگی، آپ نے معاف بھی کر دیا، لیکن آپ کے جذبات، آپ کی مستقبل کی نشاندہی، مستقبل پر اتنا اعتماد، اتنا یقین کہ آپ نے فرمایا، سراقہ کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ تیری خوشی کا کیا عالم ہوگا اس وقت جب تیرے ان ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی، وہ ہل کر رہ گیا۔ اس نے کہا، کسرا ابن ہرمز، کہ آپ کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسرا ابن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھوں۔ اب ان حالات میں، جن میں الحمدللہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹیز کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنی خانقاہوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ اس انداز میں رہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح رخ پر کچھ سالوں تک کام کر لے جائیں، خدا کی قسم اللہ صرف اس ملک کی قسمت تبدیل نہیں کرے گا، بلکہ پوری دنیا کی قسمت تبدیل ہوگی۔ آج دنیا کو تلاش ہے شانتی کی، سلامتی کی، پیس کی، امن کی، پوری دنیا اس کے لیے حیران و پریشان ہے۔ سب سے بڑی اس وقت کی ضرورت پوری دنیا کی وہ پیس، امن، سیٹسفیکشن اور وہ راحت، وہ قلبی سکون اور اطمینان ہے
جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے. یہ انزائٹی، بے چینی، فرسٹریشن، ڈپریشن سے بھرا ہوا بھیانک دور جو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آج کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ پوری دنیا کو سلامتی اور شانتی کیسے ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب حق لے کر آئے، اس کتاب کا یہ پہلا دعویٰ ہے کہ اگر اے انسانوں تم اس نبی کے آخری پیغام کو، اس نبی کی آخری میسج کو، اس نبی کی ہدایت اور اس کی گائیڈنس اور اس کی ٹیچنگز کو مان لو گے، اے انسانوں اللہ اس دنیا میں سلامتی کے تمام راستے کھول دیں گے. اور یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، قرآن نے ایک ریکارڈ بنایا ہے جس ریکارڈ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف اتنی بھیانک تصویر جس کی قرآن نے منظر کشی کی ہے، اور میں نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک رکھی ہے، اتنی بدترین تصویر، اور دوسری طرف صرف 23 سال کے بعد اتنی خوبصورت تصویر، اتنا خوبصورت معاشرہ، اتنی بیوٹیفل، اتنی پیسفل، اتنی گریسفل سوسائٹی کہ آج تک انسانوں نے اتنا خوبصورت معاشرہ نہیں دیکھا. ایک طرف وہ انسان جو دوسروں کی خون کے پیاسے تھے، جو دوسروں کے منہ سے لقمہ چھین لینے والے تھے، آج آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی ٹیچنگ کی وجہ سے، آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے ایسے تبدیل ہوئے، ایسے چینج ہوئے، معاشرہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک صحابی اپنے کندھوں پر مشکیزہ لے کر نکلتے ہیں میدان کی طرف کہ ہو سکتا ہے کوئی پیاسا مجھے مل جائے. وہاں پہنچے تو ان کے بھائی چچا زاد وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے. انہوں نے دیکھ کر آواز دی اور چیخ لگائی، العطش العطش. سمجھ گئے کہ سخت پیاسے ہیں، جلدی سے پانی ان کو دینے کے قریب ہوئے. جیسے ہی پانی دینے والے تھے پیچھے سے ایک آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس. اس حالت میں جبکہ ان کی جان بالکل جانے کے قریب تھی، اشارہ کیا کہ ادھر لے جاؤ. وہاں پہنچے، پانی دینے والے تھے کہ تیسرے نے آواز لگائی، انہوں نے بھی کہا کہ وہاں لے جاؤ. جلدی سے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ان کی روح پرواز ہو چکی تھی. پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی روح پرواز ہو چکی تھی. فوراً اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی تھی. ان تینوں نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی، لیکن دنیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا، دنیا کے سامنے یہ مستند اور اتھینٹک ہسٹری پیش کر دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سوسائٹی چینج کی، کیسے آپ نے معاشرہ بدلا کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج وہ اپنی بھائی کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ کوئی مثال اس کی پیش کر سکتی ہے؟ ہسٹری میں کوئی ایسا ریکارڈ آج تک کسی نبی کی سیرت میں ملتا؟ اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی چینجنگ کہ آپ نے ایسا مکے اور مدینے کو اور اس کے آگے نکل کر یمن تک آپ نے ایسا بدلا کہ شروع کے دور میں جب آپ نے کام شروع کیا تھا، حق کی آواز لگانا شروع کی، آپ حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آپ کے پاس بہت دور سے حضرت عدی ابن حاتم آئے ہوئے تھے. وہ آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے، آپ سے گفتگو کر رہے تھے اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں جگہ پر قبیلے طے کے لوگوں نے ڈاکہ ڈال دیا اور پورے علاقے کو لوٹ کر لے کر چلے گئے. آپ
حضرت عدی ابن حاتم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یا عدی لو طالت بک الحیات لترین الزعینة ترتحل من الحیرہ وتطوف ببیت اللہ